السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے. کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. آج کے درس میں اللہ رب العزت کے دیدار کرنے کے بارے میں گفتگو ہوگی. شاید اس موضوع پہ تفصیلی گفتگو پہلے کبھی آپ نے نہ سنی ہو، اور عام طور پہ علماء کرام تفصیلی گفتگو اس موضوع پہ اس لیے نہیں کرتے کہ عوام دلچسپی نہیں لیتی. لیکن مجھے امید ہے کہ آپ دلچسپی لیں گے. اگر آپ دلچسپی لیتے رہے تو ایسے موضوعات پہ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوتی رہے گی جو عام طور پہ آپ نہیں سنتے. لیکن اگر آپ نے کہا کہ اتنی تفصیلات میں جانے کی کیا ضرورت ہے، تو پھر نماز کے موضوع پہ درس دے دیا کریں گے انشاءاللہ. نماز کا موضوع بھی بڑا اہم موضوع ہے، لیکن یہ موضوعات جو عام طور پہ پبلک میں بیان اس لیے نہیں کیے جاتے کہ عوام دلچسپی نہیں لیتی، میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہم ان موضوعات پہ گفتگو کریں. اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جسے جنت میں داخلہ مل گیا اور جہنم سے اسے بچا لیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو چکا ہے. ایک مشہور و معروف مفسر ہیں، انہیں کہتے ہیں امام زمخشری. کیا کہتے ہیں؟ امام زمخشری. وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں یقیناً جنت میں پہنچ جانا، جہنم سے بچ جانا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. آپ لوگوں نے تو بے شک کہہ دیا ہے، اس کو سیٹ پہ کر دیں. آپ لوگوں نے تو بے شک کہہ دیا ہے، لیکن علماء اہل حدیث، علماء سنت کہتے ہیں کہ زمخشری ہم سے کھیل گیا ہے، ہمارے ساتھ دو ہاتھ کر گیا ہے. کیسے بھائی؟ اس لیے کہ زمخشری کا تعلق ایک گمراہ فرقے سے ہے. اس گمراہ فرقے کو کہتے ہیں معتزلہ. یہ لفظ میں آپ لوگوں سے ہمارے ساتھ دو ہاتھ کر گیا ہے. کیسے بھائی؟
یاد اس لیے کہ زمخشری کا تعلق ہے، اس کو کون پکڑ سکے گا؟ اس گمراہ فرقے کو کہتے ہیں وہ غلط عقائد کا پتہ میرے ساتھ دو ہاتھ کر گیا ہے، جو کہے جی بس اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ نماز پڑھنی ہے، زکات دینی ہے، حج کرنا ہے، اس لیے کہ زمخشری کا تعلق ہے، اس کو کون پکڑ سکے گا؟ اس گمراہ فرقے کو کہتے ہیں وہ غلط عقائد کا پتہ نام سننا چاہتا ہے، دو ہاتھ کر کے دوبارہ سنائیں گے کیا نام ہے؟ جو کہے جی بس اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ نماز پڑھنی ہے، زکات یہ عقل پرست فرقہ ہے، اس لیے کہ زمخشری کا تعلق ہے، اس کو کون پکڑ سکے گا؟ آسانی سے ماننے کی تیاری کو کہتے ہیں دو ہاتھ کر کے دوبارہ سنائیں گے کیا نام ہے؟ آسانی سے ماننے کی تیاری کو کہتے ہیں بہت سارے انکار کرنے یہ بتا دوں وہ نہ پڑھیے بتا دوں یہ عقیدے کے لحاظ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اختلاف رکھتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ امام حنفی زمخشری جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، اس آیت کی تفسیر غلط ہے، ہم بات مانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، لیکن جب عقیدے کی باری آتی کہتے ہیں نہیں.
عقیدے میں ہم کسی اور کی بات مانتے ہیں، عقیدے میں ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو نہیں مانتے. بڑا تعجب ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ نے امام صاحب کی نماز کو لے لیا، روزوں کو لے لیا، عقیدے کی باری یہی تو کیوں چھوڑ دیا ان کو؟ ان کے عقیدے سے آپ کو کیوں اختلاف ہے؟ عقیدے میں ان کی آپ تقلید کیوں نہیں کرتے؟ تو بہرحال امام زمخشری وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ دوبارہ سنیں مجھ سے، سورہ آل عمران ہے تو 10 پارہ ہے. کہتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخلہ دے دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو چکا. اس کے بعد زمخشری کہتے ہیں اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، جسے جنت مل گئی، جنت سے بچا لیا گیا، اسے سب سے بڑی نعمت مل گئی، اس کے بعد کوئی اور نعمت ہی نہیں. تو یہاں پہ زمخشری جو ہیں وہ ہمارے ساتھ دو ہاتھ ہیں. یقیناً جنت اب پہنچ جانا، جہنم سے بچ جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. آپ لوگوں نے تو سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار ہے، آپ لوگوں نے تو بے شک کہہ دیا ہے. اور یقیناً جنت میں چلا گیا اسے اللہ اہل حدیث اللہ کے ہمارے سنت کہتے ہیں زمخشری ہم سے کھیل گیا. زمخشری کا یہ کہنا ہمارے ساتھ جنت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ زمخشری اللہ کے دیدار کا منکر ہے، اس لیے کہ زمخشری کا تعلق ایک خلاف فرقے سے ہے. یہی بات اگر آپ کہیں وہ زمخشری تو مجھے کوئی تعجب نہیں. میرے ساتھ دو ہاتھ آپ یہ کہیں کہ جنت سب سے بڑی نعمت ہے، اس کے بعد کوئی نعمت نہیں ہے، میں آپ کی بات کو مان لوں گا. یار اس لیے کہ زمخشری کا تعلق ہے، اس کو کون پکڑ سکے گا؟ کوئی چلا گیا فرقے کو کہتے ہیں وہ زمخشری، وہ غلط عقائد کا پتہ. لیکن زمخشری جو اللہ کے چہرے کے دیدار کا منکر ہونا چاہیے کہ نماز وہ یہ کہے جنت سب سے بڑی نعمت ہے، اس کے بڑھ کے چاہیے فرقے کو کہتے ہیں وہ غلط عقائد کا پتہ. نام سننا چاہیے سنائیں گے اللہ کے چہرے کی دیدار کی نماز پڑھنی ہے زکات. یہ اگر اب ہم نے دیکھنا ہے یہ کیا کیسا اللہ کو آسانی سے ماننے کی تیار نہیں ہو کے اللہ کے سنائیں گے کیا نام ہے یہاں پہ صاف اللہ تعالیٰ یہ بتا دوں
جنت کن کو ملے گی؟ عقیدے کے لحاظ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جو درجہ احسان تک پہنچ گئے امام، جنہوں نے نیک اعمال جو یہ کہتے ہیں اور اچھے طریقے سے سمجھا ہم سنت ہیں الحمدللہ سب سے اچھا بدلہ ملے گا، کہیں جنت ملے گی، لیکن جب عقیدے کی باری آتی کہتے ہیں اور جنت کے علاوہ ایک اور چیز بھی ملے، عقیدے میں ہم کسی اور کی بات، ایک اور چیز کیا ہے؟ عقیدے میں ہم سیدھا پولیسہ رحمہ اللہ کو نہیں مانتے، احادیث سے اللہ کا بھلا کرے۔ بڑا تعجب ہوتا ہے یہ بھی کہ آپ نے امام صاحب کو لے لیا کرتے ہیں، روزوں کو لے لیا، سہیب کو چھوڑ دیا، سہیب کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے سے آپ کو کیوں اختلاف ہے؟ اذا دخل اہل الجنت الجنہ، عقیدے میں ان کی آپ تقلید چھوڑیں، جنتی لوگ کہاں پہنچ جائیں گے؟ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہیں گے؟ آپ دوبارہ سنیں، اللہ قرآن سے پوچھیں گے، اتریدون الیٰ ازیدکم وادخل الجنۃ، جنت میں نے تمہیں دے دی، جنت کی نعمتیں آگ سے بچائی، چاہو استعمال کرو، جنت میں داخلہ دے دیا گیا، تمہاری کوئی ایسی خواہش ہے جس یاد ہو چکا، اس کے بعد جنت سے ہٹ کر اور کوئی نعمت تھی جس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہو، جنت سے بچا لیا گیا، اسے سب سے بڑی نعمت مل گئی، اس کے بعد تو نعمت نہیں، ہم تو اسے کیا مانگیں؟ تو یہاں خواہش رکھیں، زمخشری جو ہیں ساری بڑی بڑی نعمتیں ساتھ وہ آتی ہیں، اب جہنمیوں کے چہرے سیاہ ہیں، ہمارے چہرے بڑی کامیاب ہے، بہت بڑی نعمت ہے، یوم وجوہ متصفیہ، یا اللہ علم تدخل الجنہ، سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار من النار، بے شک یا تو ہمیں جنت سے نجات لے کر میں چلا گیا، اسے اللہ نے اہل حدیث جنت میں دے دیے، جنت سے بچا لیا، ہمارے چہروں کو نورانی کر دیا، روشن کر دیا، کوئی نعمت فراہم کر دیا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ زمخشری اللہ کا منکر ہے، اس لیے کہ زمخشری کا تعلق ایک خلاف فرقے سے ہے، یہی بات سے آپ کہیں گے وہ کو سننے کے بعد کوئی آپ کہتے ہیں کہ جنت سب سے بڑی نعمت نہیں ہے جو بندوں اور رب کے مابین ہوگا، اس لیے کیا کریں گے؟ لیکن جب وہ احساس کیا ہوگا، چہرے کو قیادت کیا ہوگا، ان کا رویہ کیا ہوگا، جنت سب سے بڑی ہے، شہید اجری بتا ہماری ہے، جنت کی بڑی بھی ہے، آزاد کی ہے، جنت کی ہونے ملی ہے، بہت مشکل کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، وہ نبیوں کی معیت ملی ہے، صحابہ کرام کی معیت ملی ہے، اللہ رب العزت کا دیدار
کیا نام ہے؟ یہاں پہ سامنے جنہوں نے نیک اعمال جو یہ کہتے ہیں اچھے بھی ہیں اچھا بدلہ ملے گا نہیں جنت ملے گی لیکن عقیدے میں ہم کسی اور کی جس سے چاہتا ہے عقیدے میں ہم پورا قرآن اللہ کا کیا ہے کلام ہے قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے اللہ کا کلام ہے یہ نہیں کہ آپ نے امام یہاں پہ بھی قرآن اللہ کی مخلوق ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے سے آپ کو کیوں اس عقیدے کا کہاں پہنچ جائے گا یہ ہوگا جنت میں قرآن مخلوق ہے اللہ کیا وہ قرآن کو بہت عزت دے گا اللہ تعالیٰ وہ کیا کہے گا کو سمجھا کہ
اللہ کس سے اتریدون الناس وادخل الجنۃ فقد دے دیا اللہ نے آگ سے بچاؤ استعمال کرو جنت میں داخلہ نہیں ہوگا جنت سے ہٹ کر اللہ اور کوئی بے مرضی بندے جسے نیاز کی ضرورت بچاؤ بھی نہیں ہوگا مطلب نہیں ہوگا اسے سب سے بڑی نعمت مل گئی اس کے بعد تو ہم تو اسے کیا مانگیں تو یہاں خواہش رکھیں زمخشری جو ہیں ساری بڑی بڑی نعمتیں ساتھ یقیناً جنت اب جہنمیوں کے چہرے سیاہ ہیں ان سے بات جمالے بہت بڑی کامیابی ہے بہت بڑی نعمت ہے جو کوئی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اللہ موجود تھی علم تدخل الجنت آپ بڑی نعمت اللہ جو بھی آپ کے علم پیدا من الناس بے شک کیا تم نے ہمیں جنت سے نجات لے کر پہ چلا گیا اہل حدیث جنت میں دے دیے تیرے سے بھائی ہم کو لیکن میں مسیح سے کہنا کو سنبھالنے کا دیا روشن کر دیا کوئی نعمت غائب کر دیا جبکہ ہم جانتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو اور جیسے تم اللہ ہو گیا ہو اس کا یہ کہ ہم سمجھ کا تعلق ہو گیا قیامت میں اسی طرح اپنے رب کے عبادت سے آپ نے وہ کو سننے کے بعد کوئی ایک ساتھ دعا آپ لیکن اس موقع پہ آپ نے یہ سمجھا تو نعمت نہیں ہے جو یہ کیا ہوگا یہ مابین ہوگا اگر یہ سمجھنے کا اللہ کی نماز اپنے بڑی سے بات کرنا کو چلا گیا کیا کریں گے اس سے پہلے اللہ آپ کا بھلا جب وہ احساس کیا ہوگا جو قیامت کیا ہوگا وہ یہ کیا ہوگا سمجھا وہ شریف بڑی بھی ہے اللہ کی ہونے بھی ہے بہت مشکل کیا ہے اللہ کا فرمان ہے نبیوں کی معیت کی ہے صحابہ کرام کی معیت ہوئی ہے اللہ Thank you.
آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے اس عظیم عقیدے کو اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. اور یہاں پہ بھی گمراہی تقسیم ہو جائے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو اور جیسے تم اللہ کو دیکھ ہو اس کا اپنے ربی کو سننے کے بعد کوئی موسیٰ علیہ السلام لیکن اس موقع پر پہنچ گئے جب یہ کیا واقعہ یہ ان سے ہوگا یہ اللہ نے کہا اللہ کی نماز کیا کریں گے حال کی کائنات بہت بڑی بات ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن سے اللہ نے کلام فرمایا. کون ہے جی جن سے اللہ نے کلام فرمایا؟ وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بس؟ سارے نبی کیوں یہ ایسے ہی ہے؟ سب نبی نہیں ہے؟ ابھی تو آپ مان گئے تھے. اگر سب نبیوں سے اللہ نے کلام کیا ہے تو پھر صرف موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کیوں کہتے ہو؟ پتہ چلا کوئی ایسا نبی ہے جس سے اللہ نے براہ راست کلام کیا ہے، اپنی آواز میں کلام کیا ہے. دیگر نبیوں پہ اللہ کا
یہ کیا ہوا کہ اللہ کا نام کرے؟ تو یہ گمراہ فرقے تعویلوں سے کام لیتے ہیں، تحریف سے کام لیتے ہیں، جب کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے نہ اللہ کو دیکھنا ممکن ہے، نہ ہماری یہ خواہش ہے. اللہ نے کیا کہا تھا؟ معتزلی کہتے ہیں صبر کرو، پوری آیت پڑھو تمہیں پتہ چلے گا. چلو جی پڑھ دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا تھا لن ترانی، موسیٰ تم مجھے کبھی بھی دیکھ نہیں سکو گے، تم مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکو گے. اللہ نے لفظ کیا بولا ہے؟ لن. بولیے ذرا. ایک ہوتا ہے لا، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، اور لن کا معنی ہوتا ہے بالکل نہیں، ہرگز نہیں، قطعاً نہیں. تو مجھے بالکل دیکھ نہیں سکو گے. البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کے سامنے میں اپنے آپ کو ظاہر کروں گا، پہاڑ مجھے دیکھے گا. پھر موسیٰ تم بھی مجھے دیکھ لینا. اور اگر وہ اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکا تو پھر اپنا یہ مطالبہ ختم کر دینا. فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ پہاڑ کو دکھایا تو پہاڑ اللہ کو دیکھ کے ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کا یہ حشر دیکھ کے بے ہوش ہو کے گر پڑے. فلما افاق، جب ہوش آیا کہنے لگے سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، تو اس بات سے پاک ہے کہ تجھے کوئی آنکھ آپ کو کیا ہوا؟ وما ينطق عن الهوى، آپ نے ہوا الا وحی
رابطہ کر کے ہم پورا قرآن اللہ کا کیا ہے نہیں کہا کہ جب ڈاکٹر ایک ہو جائیں گے تب میں بیٹے کا قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. اور پراپتی کی کرنے کو کہتے ہیں بہت ہوگا یہاں پہ بھی برائی ہوگی. یہاں پہ قرآن اللہ کی مخلوق پراپتی کی وہ نتیجے سے اب ہونے کے سیدھے گا داخل اہل جنت الجنت یہ کیا یہ ہے لوگ کہاں پر جائیں گے راضی ہوگی والی قرآن نابید ہے. اللہ کبھی بھی انسان کو وہ عزت دے گا اور جو اللہ کا راز کو سمجھتا ہے کہ ہمیں نہیں ہوگی یا نبی علیہ السلام نے وہ راز ہے وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ تَعَصَّى بِالْمُرْتَى آپ خاص لوگ ہیں کہ عام لوگ ہیں؟ خاص لوگ ہیں انشاءاللہ. اس لیے دھیان سے سنیں. آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کہے یار یہ تو گہرائی میں چلے گئے چھوڑو چلتے ہیں باہر آرام سے ایک سگریٹ کوئی دیر میں سفید کر دیا. جب کہ ہم جانتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے ہم سے قرآن سے جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو اور جیسے تم اللہ ہو گیا ہے اس کا اعتبار ہے کہ ہم اللہ کے رب لوگ ہیں اپنے نبی آپ ہیں وہ اللہ کے بعد کوئی موسیٰ علیہ السلام اس مقابلہ کرنے سے ہزار پیش رہے ہیں جو یہ کیا ہے اگر یہ اللہ نے اللہ کی نماز اللہ کی آپ کے پیار کریں گے حال کے کائنات میں پیارے ہو تو جلدی سے بہت بڑی بات میرے پاس آ جاؤ. موت کی تمنا نصیب ہے وہ لوگ موت کی دعا جن سے اللہ نے کلام فرمایا. کہو نا کہ یا اللہ کون ہے جن سے اللہ نے کلام فرمایا چاہتے ہیں ہمیں یہ ماننی چاہیے یا اللہ ہم تیرے پاس آنا چاہتے ہیں یا اللہ ہمیں موت دے دے. موسیٰ علیہ السلام بس اللہ نے کہا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. انہیں اپنے کرتوتوں کا علم ہے، انہیں اپنے کفر کا علم ہے، انہیں یہ علم ہے کہ انہوں نے نبیوں کے ساتھ کیا کیا. یہ کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے. موت کی تمنا اگر سب نبیوں سے اللہ نے کلام کیا ہے اگر نہیں موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں بھی کیا کہ اللہ نے بولیے ذرا پتا چلا کہ کبھی بھی کوئی ایسا نبی ہے نہیں کریں گے جس سے اللہ نے براہ راست فیصلہ والا اصول ٹھیک اپنی آواز میں کلام. اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ دیگر نبیوں پہ اللہ کا ہوتی ہے جو پیار اللہ ہو رہا ہے اور وہ
تعلق کب تک کیا ہوا چلتا کرنا دنیا کے ساتھ تھا. اب جواب کیا ہے؟ تعویلوں سے کام لیتے ہیں, تحریف سے کام لیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ جگہ تبدیل ہوگی یا نہ عذاب میں کمی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے موقع پہ اللہ کے چہرے کا دیدار کیا تھا جی؟ نہیں. تو وہ تو قرآن میں آتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, بس 2 کمان کے برابر فاصلہ رہ گیا تھا. اتنے قریب ہو گئے آپس میں نہ اللہ کو دیکھنا ممکن ہے نہ ہماری خواہش. مسروق جس کو چوری کیا گیا ہو, اللہ نے کیا کہا تھا؟ مسروق کے پوری آیت پڑھو تمہیں پتہ چلے گا. آج پڑھ دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ میرا شکار کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا تھا لن ترانی, اور موسیٰ تم مجھے کبھی مسئلے بیان کر رہی ہیں, تم مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکو گے. اللہ نے لفظ کیا بولا ہے؟ لن. لوگ کہتے ہیں یار بولیے ذرا, ایک ہوتا ہے لا, لا کا معنی ہوتا ہے نہیں, اور لن کا معنی ہوتا ہے بالکل نہیں, ہرگز نہیں, قطعاً ہے. ابو عائشہ, ابو عائشہ کون؟ مسروق. ایسا کہ مجھے بالکل دیکھ نہیں سکو گے. ثلاثن من تکلم بواحدۃ منہن فقد اعظم علی اللہ. پھر سامنے میں اپنے آپ کو ظاہر کروں گا. پہاڑ مجھے دیکھے گا. 3 چیزوں میں سے جو 3 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز بیان کرے وہ اللہ پہ اور اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکا تو پھر اپنے وجود کون سی کر دینا. یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ مسروق. فلما تجلی ربہ للجبل, جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو دکھایا تو پہاڑ اللہ علیہ وسلم فقد اعظم علی اللہ. جو یہ عقیدہ رکھے پہاڑ کا یہ حشر دیکھے ہمارے نبی علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا ہے. اللہ پاک قرآن باندھ رہا, جب ہوش آیا وہ کہہ رہی ہیں, کہنے لگے سبحان اما عائشہ, یا اللہ تو پاک ہے, اور اس بات سے پاک ہے کہ تجھے اپنی اس
اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہاں پہ ہی برائی نہیں، اس سے پہلے بات آ چکی ہے، خاص لوگ ہیں انشاءاللہ، اس لیے دھیان سے سنیں کہتے ہیں آپ میں سے کوئی ایسا جانتا نہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا ہے، کس کو دیکھا ہے؟ ہم نے قرآن سے ایسا تم اس چاند کو دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ اور جیسے تم اس نبی علیہ السلام نے اللہ کا دیدار بہت بڑی بات ہے، موت کی اللہ کا دیدار ہے وہ لوگ کیا جن سے اللہ نے کلام فرمایا، کہو نا کہ یا اللہ کون سے اللہ نے کلام فرمایا، ہمیں عائشہ مان لی چاہیے یا اللہ ہم تیرے پاس فرماتی ہیں مخلوق تیری، انا اول هذه الامه ابدا على ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اپنے اوپر علم ہے کیا ہے، علم ہے کہ انہوں نے نبیوں سے پہلے بلکہ ساری امت سے پہلے مانگے کہ موت کی تمنا اگر سب نبیوں سے اللہ نے کلام کیا ہے، اگر نہیں موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ اللہ کے رسول نے کیا کہ آپ نے کس کو دیکھا ہے، بولیے ذرا، اللہ کہہ رہے آپ نے اس کو کبھی بھی نہیں، کوئی ایسا نبی ہے لیکن آتا اس سے اللہ نے براہ راست فیصلہ والا اپنی آواز میں کلام، اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ دیگر نبیوں پہ اللہ ہوتی ہے، اللہ ہو رہا ہے
جواب کیا ہے تعمیلوں سے کام لیتے ہیں، تحریف سے کام لیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے موسیٰ جگہ تبدیل ہوگی، جبریل اسلام وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ. نبی علیہ السلام نے معراج کے موقع پہ اللہ کے چہرے کا دیدار جنت کے پاس، جس کے پاس جنت ہے جہاں پہ ہمیں انشاءاللہ جانا ہے. وہ تو قرآن میں آتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. تو اب دو کمار کا فاصلہ رہ گیا کہ نہ موسیٰ علیہ السلام نے اتنے قریب ہو گیا، نبی علیہ السلام نے بلکہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نہ اللہ کو دیکھنا ممکن ہے، نہ ہماری خواہش. مسروق جس کو جو دنیا میں اللہ نے کیا کہا تھا، اللہ کے چہرے کے پوری آیت پڑھ کے اس کام کے لیے ممکن اجر پڑھتے نہیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ میرا شرار کرتا ہوگا، اللہ نے کہا تھا لیکن کلاری اہل ایمان کو اہل جمعی مسئلے میں ہم کر رہی ہیں تو مجھے ہر کس دیکھ نہیں سکتے. وہ تنزلہ کی ایک اور دلیل کیا بولا ہے جنگ، لوگ کہتے ہیں وہ یہ ذرا آخری دلیل ہے. ایک ہوتا ہے لا، لا کا مطلب ہے نہیں، اور لا کا مطلب ہے بالکل نہیں، ہر کس لیٹ آئے ہیں. ابو عائشہ آ جائیے. ابو عائشہ کون؟ مسروق. ایسا کہ مجھے بالکل دیکھ نہیں سکو گے. من تکلم واحدۃ منہن فقد اعظم علی اللہ. پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ رہتی ہوئی لا تدركه الابصار میں سے کوئی بھی چیز بیان کرے وہ اللہ ہے، اور پوری بات نہ رکھ سکا اور وہ تمام گناہوں کا اصلاح کیے ہوئے ہے. یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ مسعود نظری الپرس تجلی ربہ للعالمین کہتے ہیں کہ اس ایسے بھی اللہ نے اللہ کا دیدار نہیں آیا مگر اللہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فقد اعظم اللہ. جو یہ حشر دے ہمارے نبی علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا ہے. اللہ پاک جب ہوش آیا، ہم کہہ رہی ہیں اہل سنت سے مراد قرآن و حدیث پہ صحیح معنوں میں چلنے والے، شرک و بدعات سے مراد ہے کہ تجھے اپنی
یہاں کو شریعت کا توحید کا بول بالا فرما یا اللہ یہاں کو حکمرانوں کو شریعت نافذ کرنے کی توفیق یا اللہ ساتھی اس مسجد کا نظام چلا رہے ہیں اس مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کوئی ہم نے قرآن سے ایسا تم اس چاند کو دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ اور جیسے تم اللہ بہت بڑی بات ہے اللہ کا مجاہدین ہے وہ لوگ جن سے اللہ نے مضبوط بنایا ہونا کہ یا اللہ جب بھی ہم اعتبار لی جائے اور اس کے ساتھ ہم تیرے پاس سلوانی ہیں رسول خصوصاً انا اول هذه الامه ابدا کیا ہے دوسرے لوگ سے پہلے آپ کے ساری وجہ سے موت مانگے اور آپ کو سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ہر اللہ تعالی بولیے ذرا اللہ کہہ رہے ہیں دھیان سے سنیے آپ نبی ہے پھر آپ یہ اللہ کی آواز میں ہونا چاہیے کہ دیگر نبیوں پہ